کی سعادت حاصل ہوئی۔ مونس فیضی صاحب، شہزاد شبیری صاحب، پنکج سدھارتھ صاحب، تمام ڈاکٹر ریاض احمد صاحب، اور آپ نے میری بڑی تعریف کر لی ناظرین مشاعرہ نے کہ حالانکہ جب وہ میرے بارے میں دنیا بھر کی تعریف کر رہے تھے، جو لفظوں کا جامع پہنا رہے تھے، تو مجھے معراج بینابادی یاد آ رہے تھے، جو اکثر کہا کرتے تھے کہ ناظرین مشاعرہ بہت جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ جھوٹا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے شاعروں کو بڑے بڑے القاب سے نواز کر مائک کو پیش کرتا ہے، لیکن آج میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا کہ آج کی نظامت نہایت ایماندارانہ طریقے سے ہوئی ہے اور نہایت خوبصورتی اور سلیقے سے ہوئی ہے۔ میں اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب مرتضیٰ صاحب کا، مہاراج گنجوی صاحب کا، جن کی ضیافت کو دیکھ کے میں بہت متاثر ہوا، اور متاثر یہ ہوا، اور یہ بات بھی تھوڑا سا احساس اور جذبات بھی میرے قابو میں نہیں ہے کہ میں اس بات کو رکھوں سامنے، اور ان کو آرگنائز کرنے میں ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ رہا ہے، لیکن کہیں کہیں ڈاکٹر صاحب سے چوک بھی ہوئی ہے۔ اس بات کو تسلیم کریں، تسلیم کس لیے کریں کہ آج کل کے مشاعروں کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو آج کے مشاعروں پر بات کرنا فضول ہی ہوگا، اس لیے کہ آج کے مشاعرے میں بلکہ تفریح ہوا کرتے ہیں، تفریح کا سامان ہے، اور وہاں شاعر جو بلائے جاتے ہیں وہ بڑی بڑی رقمیں دے کر بلائے جاتے ہیں، 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 50-50، 4-4 لاکھ روپے لے کر وہ اپنی شاعری سناتے ہیں، وہ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اردو کے خدمتگار ہیں، ہم اردو کے خادم ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اردو کے خادم نہیں ہیں، بلکہ اردو ان کی خادم ہے، اردو ان کی خدمت کرتی ہے، ان کی روزی روٹی کا سامان ہے، اور اردو یہ جو ہے کسی کے بل بوتے پر نہیں ہے، بلکہ اردو خود اپنے بل بوتے پر قائم ہے، اس لیے کہ اردو میں وہ شیرینیت ہے، وہ لطافت ہے کہ لوگوں کو تسلیم کرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو آئندہ سے میں ایک بات اور بڑے دست بستہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بائنر بنا ہوا ہے نا، یہ بھی چوک ہوئی ہے، اور ایک چوک میں ڈاکٹر صاحب اس لیے کہ اردو کا دیوانہ بتایا ہے ڈاکٹر صاحب کو ناظرین مشاعرہ ہے، میں بھی انہی دیوانوں میں سے ہوں، اور ایک دیوانہ دوسرے دیوانے سے ٹکرا کے کہتا ہے کہ جہاں جہاں جو خامیاں ہوئی ہیں اس کو آئندہ سے پورا ہونا چاہیے، یہ بائنر اور بڑا ہونا چاہیے، اور اس میں اردو کو بھی جگہ ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے تاکہ اس کا پیغام جب دور تک جائے تو یہ کہا جائے کہ وہاں اردو کے سننے والے، اردو مجدد، دونوں کا کمبینیشن وہاں ملتا ہے، وہاں یکجہتی کی مثال قائم ہوتی ہے جب مشاعرے، اور کبھی اسی لیے اس کو مشاعرہ اور کبھی سمیلن دیا گیا۔ دوبارہ یہ چوک نہیں ہوئی ہے، ہنگامی طور پر پروگرام رکھا گیا، اس علاقے میں کوئی کمپوزر اردو کا نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، تو اس میں رابطہ قائم نہ ہونے کی وجہ سے اور سر پر وقت تھا، تو اس لیے یہ مجبوری ہے، آئندہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور میں آج ہی سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی اردو کے خدمت کے تعلق سے اگر کوئی بھی بات آتی ہے تو مجھ سے پہلے ضرور رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ میں وہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد اور بہت شکریہ۔ تو میں حق کی بات کو رکھتا ہوں حق کے زمرے میں، میں آپ کی بات کو رکھتا ہوں حق کے زمرے میں، میں حق کی بات کو رکھتا ہوں حق کے زمرے میں، اسی لیے تو زمانہ خلاف رہتا ہے۔ کیا بات،
میں حق کی بات کو رکھتا ہوں حق کے زمرے میں، اسی لیے تو زمانہ خلاف رہتا ہے، اسی لیے تو زمانہ خلاف رہتا ہے۔ اناد بغض و حسد گر ہو جاگزے دل میں، تو آئینہ بھی کہاں دل کا صاف رہتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آئینہ بھی کہاں دل کا صاف رہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شاید کہ اہل حق کے روبرو کچھ اہل باطل آ گئے، اہل حق کے روبرو اہل حق کے روبرو کچھ اہل باطل آ گئے، ڈالنے پیروں میں لے کر پھر سلاسل آ گئے۔ کیا بات ہے۔ ڈالنے پیروں میں لے کر پھر سلاسل آ گئے۔ اور یہ ذرا حق بات کیا کہتی کہ میرے مہربان، ایک ذرا حق بات کیا کہہ دے کہ میرے مہربان، کھینچ کر تیروں کما میرے مقابل آ گئے۔ کیا بات ہے، کیا بہت بہت بات ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ایک ذرا حق بات کیا کہہ دی کہ میرے مہربان، کھینچ کر تیروں کما میرے مقابل آ گئے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور آج کل کے مشاعروں کے تعلق سے بھی میں نے تھوڑی سی بات کہی، اس سے متاثر ہو کر تھوڑی سی اشارے کرائے میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے حضور، کہ جو بے شعور ہیں، جہاں سے میں نے بات کہی ہے وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ جو بے شعور ہیں سر پر بٹھائے جاتے ہیں، بے شعور ہے سر پر بٹھائے جو جاتے بے ہیں، شعور ہیں سر پر بٹھائے جاتے ہیں، ہم اہل ظرف سدا آزمائے جاتے ہیں۔ واہ۔ جو بے شعور ہیں